فضائی حملے میں کم از کم 70 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، فلسطینی وزارت صحت۔ جنگ کی لاحاصل منطق امن کے پیغام کو ڈبو رہی ہے، پوپ فرانسس۔ یمن میں خانہ جنگی کا خاتمہ، حکومت کا اقوام متحدہ کے اقدامات کا خیر مقدم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس کے زیر انتظام غزہ میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اتوار کو دیر گئے ایک پناہ گزین کیمپ میں متعدد مکانات کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 70 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ حملے میں فلسطینی علاقے کے وسط میں المغازی کیمپ میں مکانات تباہ ہوئے۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 166 سے زائد فلسطینیوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ ایک الگ واقعے میں وزارت نے کہا کہ شمالی غزہ میں جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ کیتھولک چرچ کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے امن کے پیغام کو ان کی جائے پیدائش پر جنگ کی لاحاصل منطق کے ذریعے غرق کیا جا رہا ہے۔ کرسمس کے موقع پر ویٹیکن کے سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں منعقد اجتماع سے خطاب میں پوپ نے کہا کہ آج رات ہمارے دل بیت اللحم میں ہیں، جہاں امن کو ایک بار پھر جنگ کی لاحاصل منطق اور ہتھیاروں کے تصادم سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت نے اقوام متحدہ کی جانب سے ملک میں خانہ جنگی کے خاتمے کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی کوششوں سے لڑائی میں مصروف حکومت اور دارالحکومت صنعا سمیت ملک کے بڑے حصے پر قابض حوثی باغیوں نے جنگ بندی کے مزید اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا تھا۔ یمن میں جاری خانہ جنگی کے سبب ہونے والی تباہی کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں سے 2022 میں ہونے والا جنگ بندی کا معاہدہ گزشتہ برس اپریل سے اکتوبر تک برقرار رہا۔ اقوام متحدہ کے یمن کے لیے خصوصی مندوب کے مطابق فریقین جنگ بندی اور اقوام متحدہ کے امن عمل کے لیے رضامند ہیں۔ یمن کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے یمن کے لیے خصوصی مندوب کے بیان کا خیر مقدم کرتی ہے۔ ان کی کوشش سے اقوام متحدہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے لائحہ عمل ترتیب دیا ہے۔ یمن کی حکومت نے بیان میں مزید کہا کہ وہ امن عمل کو آگے بڑھانے میں سعودی عرب اور عمان کی کوششوں کے بھی شکر گزار ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ طالبان کے مقرر کردہ وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اتوار کو تہران کے دورے کے دوران ایران کے اعلیٰ سفارتکار سے ملاقات کی ہے۔ ایران کی سرکاری ارنا نیوز ایجنسی کے مطابق متقی نے افغانستان کے لیے ایرانی صدر کے خصوصی نمائندے سے ایران میں افغان مہاجرین کے معاملے پر بات چیت کی۔ ایران کابل کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعلقات رکھتا ہے اور اس نے طالبان کو تہران میں افغان سفارتخانے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا اور اس نے ایک جامع افغان حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے جس میں تمام نسلی اور مذہبی گروہ شامل ہوں۔ امریکہ کی ریاست کولوراڈو کے ایک شاپنگ سینٹر میں کرسمس سے قبل فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک شخص ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ کولوراڈو پولیس کا کہنا ہے کہ مال میں 2 گروہوں میں تنازع کے بعد فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایک شخص ہلاک ہوا جبکہ 2 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا جنہیں گولیاں لگی تھیں۔ پولیس کے مطابق اس واقعے میں ایک خاتون بھی معمولی زخمی ہوئی ہیں، ان کو بھی مقامی ہسپتال میں ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں بھی لیا ہے۔ حکام جائزہ لے رہے ہیں کہ زیر حراست افراد میں سے کون کون اس تنازع میں ملوث تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور شمال وسطی نائجیریا میں ایک حملے میں 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جہاں چرواہوں اور کسانوں کے درمیان جھڑپیں عام ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ یہ حملہ غیر متوقع تھا، جس دوران کچھ لوگ چھپ گئے لیکن حملہ آوروں نے بہت سے لوگوں کو پکڑ لیا، جن میں سے کچھ مارے گئے، کچھ زخمی ہوئے۔ یہ خطہ برسوں سے نسلی اور مذہبی کشیدگی کا شکار ہے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ تازہ ترین حملہ کس نے کیا اور کون اس کا ذمہ دار تھا۔ علاقے میں مزید جھڑپوں کو روکنے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے، جہاں بیشتر مسلمان چرواہوں اور عمومی طور پر مسیحی کسانوں کے درمیان قتل و غارت گری اکثر بھاری مسلح گروہوں کے ذریعے گاؤں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔